بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ جیسا کہ میری ویڈیو کا تسلسل جو ہے وہ جاری ہے اور میں نے اسٹریس پر جو ہے اپنے ویوز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو اس سے پہلے میں نے اسٹریس پارٹ 1 اینڈ دین اسٹریس پارٹ 2 جو ہے وہ ان پر کے عنوان سے جو ہے آپ سے گفتگو کی ہے۔ تو آج ہم اسٹریس پارٹ 3 میں آپ کو جو ہے مزید اسٹریس سے متعلق مزید ہم گفتگو کریں گے۔ اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھتے رہیں تو اس میں نے اپنی آڈینس کی سہولت کے لیے یہ کیا ہے کہ وہ الفابیٹیکلی جو ہے ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جو کوپنگ ٹیکنیکس ہیں اسٹریس کی، ABCDEFGH تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور مختصراً اگر ہم اس کو ریکال کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اے میں نے کہا تھا کہ اے اسٹینڈ فار ایکسیپٹنس، کہ آپ ایکسیپٹ کریں اپنی پرابلم کو، آپ کی جو اسٹریس پرابلم ہے، انگزائٹی ہے، ریسٹلیسنس ہے، ڈسکمفرٹ آپ فیل کرتے ہیں، تو اے کے حوالے سے اے یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ بی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ جو ہے آپ کو جو ہے یہ کرنا ہے کہ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، تو اس پہلے سی پہ دیکھ لیتے ہیں۔ سی میں نے یہ کہا تھا کہ چیلنج یور تھاٹ، آپ کی تھاٹ کو آپ چیلنج کریں، جو تھاٹ آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے، جو آپ کو ان ایزی کرتی ہے، اور جو آپ کو جو ہے جو تھاٹ آپ کے لیے جو ہے وہ یعنی کہ ریسٹلیسنس کا باعث بنتی ہے، آپ اس تھاٹ کو چیلنج کریں اور کنفرنٹ کریں اس کو، اور اس کو ریپلیس کریں، الٹر کریں۔ اور ڈی میں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے جو ایک سائیکل بن جاتا ہے کہ ایک تھاٹ آتی ہے، پھر وہ آپ کو ریسٹلیس کرتی ہے، پھر آپ جو ہے وہ کنسیکوینس جو اس کے اکارڈنگلی آتے ہیں، پھر دوبارہ سے وہ تھاٹ اور ایموشنز اور ایکشن کا ایک پورا سائیکل بن جاتا ہے۔ تو اس کو توڑنے کے لیے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ڈیپ بریتھنگ کریں۔ تو ڈی میں ہم یہاں تک بات کی تھی، ہم نے ای میں ہم نے کہا تھا ایکسرسائز جو ہے وہ اس میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بیسیکلی جو ہمارے ہاتھ کی اور پاؤں کی جو موومنٹ ہے وہ ضروری ہے، اس کے لیے برسک واک ہے یا رننگ ہے وہ، یا کوئی اور کارڈیو وغیرہ جس میں ہمیں ہاتھ اور پاؤں کی موومنٹ خاص طور پہ درکار ہے، وہ آپ ایکسرسائز کریں۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے ہیپی ہارمونز جو ہیں، سیروٹونن ہے، ڈوپامن ہے، تو وہ جو ہے باڈی میں پروڈیوس ہوں گے، نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں یہ، تو ان کو نارملی جنرلی ہیپی ہارمونز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ جب باڈی میں پیدا ہوں گے تو جو اسٹریس ہارمون ہے، کورٹیزول ہے اور دیگر جو ہیں، تو وہ سبسائڈ ہوں گے، اور یہ ہیپی ہارمونز اس کو ریپلیس کریں گے، تو آپ کا جو ہے اسٹریس لیول نیچے آئے گا۔ تو اس میں جو ہے اس طرح ہم نے ABCDEF میں ہم نے کہا تھا کہ جو آپ کا فوکس ہے اس کو چینج کریں، کوئی ایسی جگہ ہے جو آپ کو ڈسکمفرٹ کر رہی ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے جو آپ کو انیزینس کی طرف لے جا رہی ہے، آپ اریٹیٹڈ ہو رہے ہیں، آپ فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں، آپ کہنا چاہیے اگریسو ہو رہے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ امپلسو ہو رہے ہیں، اور آپ غصے میں آ رہے ہیں، تو وہ آپ اس فوکس کو چینج کیجئے۔ اگر کوئی شخص ہے تو اس سے ایک طرف چلے جائیے، اس جگہ سے ہٹ جائیے۔ کوئی جگہ ایسی سچویشن ایسی ہو گئی ہے جو اس طرح کی نتائج آپ کے لیے پیدا کر رہی ہیں، تو آپ اپنے فوکس کو چینج کریں۔ کوئی تھاٹ بھی ہو سکتی ہے، اگر تھاٹ اس طرح کی کوئی اریٹیٹنگ ہے، پاسٹ کوئی واقعہ ایسا یاد آ گیا جب آپ کو آپ کی انسلٹ کی گئی یا آپ کو جو ہے وہ انویلڈ کیا گیا، تو اس کو بھی آپ فوکس کو چینج کریں۔ تو باٹم لائن یہ ہے کہ جو بھی سوچ یا سچویشن شخص آپ کو جو ہے وہ فرسٹریٹڈ کر رہا ہے اور آپ اگریسو ہو رہے ہیں، تو اپنے فوکس کو چینج کر لیں آپ، تو اس سے بھی آپ کے کو ریلیف ملے گا۔ تو اس طرح سے ایف میں ہم نے فوکس کی بات کی تھی۔ جی میں نے یہ کہا تھا کہ یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف ورینگ اباؤٹ دا تھنگس وچ آر ناٹ ان یور کنٹرول، جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ان سے متعلق میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ان سے متعلق آپ پریشان ہونا چھوڑیے، اور جو اختیار میں اس پر فوکس کیجیے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کے رویے، موسم، اور جو ہے وہ تمام چیزیں جن کو ہم تقدیر کے نام سے جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ڈومین ہے، ہمارا ڈومین نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
تو کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی کو جو ہے موسم پسند نہیں آ رہا، مہنگائی ہو رہی ہے، لوگوں کے رویے جو ہیں وہ ایک خاص نوعیت کے ہیں اور وہ اسے پسند نہیں آ رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. تو یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف ورنگ اباؤٹ سچ تھنگس وچ آر ناٹ ان یور کنٹرول. تو یہ میں نے بات کہی تھی اس طرح سے. جی میں آج ہم ایچ کو اسی ترتیب کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایچ پر بات کرنا چاہیں گے. تو ایچ میں ہے کہ آنر یور ریلیشنس، آنر یور ریلیشن شپس. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک فیملی میں رہتے ہیں، اگر وہ سنگل فیملی ہے تو میاں بیوی ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ صاحب اولاد ہیں تو ایک آدھ بچہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیٹا بیٹی ہو سکتے ہیں، ایک چھوٹی فیملی. یا اگر وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس میں شوہر کے ماں باپ یعنی بیوی کے ساس سسر بھی ہو سکتے ہیں، اس کے دیور نندے وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں، اور بھی کوئی بڑی فیملی ہے تو اور بھی افراد ہو سکتے ہیں. تو بہرحال فیملی ممبرز جتنے بھی ہیں وہاں پر، ان کے درمیان جو ہے وہ رشتہ جو ہوتا ہے، وہ رشتہ جو ہے، وہ جو ریلیشن ہے وہ پلیزنٹ ہونا چاہیے، اس میں ہاسٹیلٹی نہیں ہونی چاہیے. عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب گھر کے اندر کسی بھی ایک شخص کے رویے کی وجہ سے یا اس کی اپنی نیگیٹو تھاٹ کی وجہ سے، اس کے ایٹیچیوڈ پرابلم کی وجہ سے باقی لوگ ڈسکمفرٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں تو فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں وہ، اور فرسٹریٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ اگریسو ہوتے ہیں، اور اگریسو ہونے کی وجہ سے باقی لوگوں میں سٹریس پیدا ہوتا ہے، وہ سٹریس میں رہتے ہیں، وہ ڈسکمفرٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسا شخص اس فیملی میں ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. اگر میاں بیوی کی ہم مثال لیں، اگر میاں بیوی ہیں تو ہو سکتا ہے شوہر اس طرح کا ہو کہ وہ بیوی کے لیے ہر وقت درد سر بنا ہوا ہو، اپنے ایٹیچیوڈ کے حوالے سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنے رویوں کے اعتبار سے، یا بیوی بھی ہو سکتی ہے اس طرح سے. تو اٹ ڈیپینڈس. تو بہرحال جو بھی شخص کسی خاندان میں ایسا ہے جو ناجائز دباؤ کا باعث بن رہا ہے دوسروں لوگوں کے لیے، یعنی سپریسر ہے، ان کو انویلڈ کرتا ہے، ان کو اریٹیٹ کرتا رہتا ہے، بلنگ جو ہے بلی کا کردار ادا کرتا ہے، ہر وقت ان کو چڑھاتا رہتا ہے. تو اس طرح کے جو فیملی ہوتی ہے اس کے جو افراد ہوتے ہیں وہ آل دا ٹائم دے آر اسٹریسفل، وہ ٹینسڈ ملیں گے آپ کو. اور پھر اس فیملی میں پھر رویہ یہ ہوتا ہے ان افراد کا جو بھی اس فیملی میں فیملی ممبرس ہوتے ہیں کہ وہ اس جگہ سے، اس گھر سے، اس ماحول سے فرار چاہتے ہیں، ریلیف چاہتے ہیں. اچھا، اب یہ جو ریلیف ہے یا جو فرار ہے یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ یہ ریلیف اس طرح حاصل کریں کہ کوئی سوشل گروپ جوائن کر لیں، اور کوئی جم وغیرہ، شوہر اگر اس طرح پریشان ہو رہا ہے تو کوئی جم وغیرہ جوائن کر لے، اچھے دوستوں کی گیدرنگ میں چلا جائے، کوئی اسپرچوئل گیدرنگ وہ جوائن کر لے، کوئی اور اچھے مشغلے کو اختیار کر لے. اور نیگیٹو یہ ہو سکتے ہیں جو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری سائیکی اس طرح کی ہے کہ ہم پازیٹیو چیزوں کو کم ایبزارب کرتے ہیں اور نیگیٹو چیزوں کو زیادہ ایبزارب کرتے ہیں. تو دیکھا یہ گیا ہے، ویسے مشاہدے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن so far as my experience is concerned, تو I am talking about in the light of my own observation. تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر جو افراد ہوتے ہیں اس طرح کے ٹینسڈ ماحول میں جو رہ رہے ہیں وہ عام طور پر ریلیف کے لیے نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف چلے جاتے ہیں. لڑکے لڑکیاں ہیں تو وہ افیئرس میں جو ہیں ریلیشن میں آ جاتے ہیں، اور اگر جو ہے لڑکا یا لڑکی بھی آج کل تو ڈرگس وغیرہ کی طرف چلے، ایڈکشن ہو جاتی ہے ان کو. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو میچورڈ لوگ ہیں، جیسے شوہر کا میں نے کہا، میاں بیوی اس فیملی میں رہ رہے ہیں، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں. تو شوہر ہے تو وہ بیوی حالانکہ حسین ہے، اس کی تمام ضروریات پوری کر رہی ہے، لیکن چونکہ ماحول ٹینس ہے اور وہاں پر سچویشن ایسی ہے کہ وہ ڈسکمفرٹ فیل کرتا ہے، تو وہ پھر جو ہے کہنا چاہیے کہ اس طرح کے تعلقات کی طرف چلا جاتا ہے جو ہے غیر شرعی بھی ہیں، غیر سماجی، غیر اخلاقی بھی ہیں، یعنی کہ اور دیگر خواتین سے اس کے تعلقات کا ہونا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس طرح کی جو ہے ایڈلٹری میں مبتلا بھی دیکھے گئے ہیں اس طرح کے لوگ. تو بتانے سے مطلب یہ ہے کہ اسٹریس کی ایک اور وجہ، ایک مزید وجہ، یعنی کہ مختلف وجوہات کو میں ڈسکس کرتا رہا ہوں
تو ان میں یہ ہے کہ ایک ایسا گھر جہاں کا ماحول اس گھر میں رہنے والے لوگوں کے لیے آرام دہ نہیں ہے، پرسکون نہیں ہے، تو وہ سکون کی تلاش میں اور وہ جو اسٹریس وہاں پر وہ سفر کر رہے ہیں جس اسٹریس سے، اس سے بچنے کے لیے پھر وہ ریلیف کے لیے جو ہے فرار اختیار کرتے ہیں، جو بعض اوقات جو ہے ناخوشگوار ہوتا ہے، غیر اخلاقی ہوتا ہے۔ تو اس کی کوپنگ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا ماحول اس طرح کا کوشش کریں کہ اس کے اندر رہنے والے افراد وہاں رہنے میں خوشی محسوس کریں، بجائے اس کے کہ وہاں سے فرار اختیار کرنے میں جو ہے وہ اپنے لیے سکون محسوس کریں یا ریلیف محسوس کریں۔ تو وہ گھر کا ماحول ہی ایسا ہو کہ وہ خود سے یہ چاہیں کہ جتنا ٹائم وہ وہاں گزارنا ان کے لیے ممکن ہو وہاں گزاریں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، اس گھر میں رہنے والے تمام ہی افراد کی ذمہ داری ہے۔ اس میں تھوڑا سا سیلفشنس سے اوپر جا کر دوسروں کو مارجن دینا پڑے گا، دوسروں کو اسپیس دینی پڑے گی، دوسروں کے جذبات کو سمجھنا پڑے گا، دوسروں کی پرسنالٹی ٹائپ کو سمجھنا پڑے گا، اور رانگ اور رائٹ کے غلط صحیح کے اگر اس میں الجھے رہیں گے تو کبھی بھی ہم اپنے گھروں کا ماحول ایسا نہیں بنا پائیں گے کہ جو خوشگوار ہو، جہاں رہنے والے لوگ اس کو مکان نہیں بلکہ گھر محسوس کریں اور ایک جنت محسوس کریں، اور وہاں خوشی محسوس کریں، سکون محسوس کریں، کمفرٹ فیل کریں اور وہاں زیادہ وقت گزارنا چاہیں۔ تو اس کے لیے جتنے بھی افراد خانہ ہیں ان کے درمیان خوشگوار تعلقات کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مارجن دیں، ایک دوسرے کو اسپیس دیں، ٹالریٹ کریں، ایک دوسرے کی پرسنالٹی ٹائپ کو سمجھیں۔ اب میں اس کو ایک مثال سے باتیں کرتا ہوں۔ سپوز اگر شوہر انٹروورٹ ہے، اسوشل ہے، زیادہ سوشل نہیں ہے، اس کو زیادہ تقریبات میں جانا پسند نہیں ہے، زیادہ آؤٹنگ وغیرہ کو زیادہ اس کو مزہ نہیں آتا کہ وہ فریکوینٹلی آؤٹنگ کے لیے جا سکے، وہ گھر میں وہ ہوم برڈ ہے، گھر میں رہنے میں سکون محسوس کرتا ہے۔ اب بیوی جو ہے وہ ایکسٹروورٹ ہے، وہ سوشل ہے، اس کو زیادہ مزہ آتا ہے لوگوں کی گیدرنگ میں جانے میں۔ تو اب یہ ہوگا کہ دونوں کھینچتانی مچے گی اور وہ یعنی کہ اچھے تعلقات کی راہ میں رکاوٹ ہوگی یہ چیز۔ تو وہاں تھوڑا سا، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، کہ خود غرضی کی سطح سے اوپر جا کر ایک دوسرے کو مارجن دیں اور درمیان کا راستہ تلاش کریں۔ یعنی شوہر اگر وہ انٹروورٹ ہے تو تھوڑا سا ایکسٹروورٹ ہو جائے، کچھ وقت نکال لے، اور بیوی بہت زیادہ سوشل ہے، بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے، تو تھوڑا سا اپنی اس کو کنٹرول کرے کہ اتنا زیادہ وہ ڈیمانڈ نہ کرے کہ شوہر پریشان ہو جائے۔ تو کم ٹو دا پوائنٹ، باٹم لائن یہ ہے کہ گھر کا ماحول خوشگوار بنائیں اور اس میں ایک دوسرے کو اسپیس دیں، ایک دوسرے کو کرٹیسائز نہیں کریں کہ یہ ایسا ہے، یہ تو یا وہ بیوی ویسی ہے اور شوہر ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے اور فلاں ویسا ہے۔ ایک دوسرے کو جب ہم پرسنالٹی ٹائپ کو سمجھیں گے اور اسپیس دیں گے اور مارجن دیں گے اور ٹولریٹ کریں گے اور کوئی درمیان کا راستہ اختیار کریں گے، تمام کنفلکٹس کے میں جو بھی ہمارے کنفلکٹس ہوں اس میں درمیانی راستہ جب اختیار کریں گے اور بہت زیادہ ڈیمانڈنگ نہیں ہوں گے اور جو ہے ماڈریٹ رہیں گے اپنے رویوں میں، تو گھر کا ماحول پرسکون ہو سکتا ہے، جو بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر وہاں ان ایزینس ہوگی تو لوگ، افراد خانہ، فیملی ممبرز ریلیف کے لیے جو گھر سے باہر کا راستہ دیکھیں گے، اور اس میں ممکن ہے وہ کچھ ایسی چیزوں میں بھی مبتلا ہوں جو ہے آپ کو پسند نہ آئے، آپ کے بلیف کے اگینسٹ ہو، مذہبی لحاظ سے غلط ہو، اخلاقی اعتبار سے غلط ہو، سماجی اعتبار سے غلط ہو، جسمانی لحاظ سے صحیح نہ ہو، سائیکلوجیکلی ان کے لیے ان کی نفسیات پہ اس کا اچھا اثر نہ پڑے۔ تو آج ایش پر ہم نے ڈسکس کیا کہ آنر یور ریلیشنز، تو اپنے ریلیشن کو بچائیں اور ان ریلیشن میں سب افراد خانہ اپنے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کریں۔ اگر ریجیڈیٹی ہوگی تو کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں ہو سکتے، فلیکسیبل ہوں گے تو تعلقات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آئے پر گفتگو کریں گے اور اس طرح ہم زیڈ تک یا زی تک کوپنگ ٹیکنیکس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کریں گے، شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور بیل آئیکن کو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چلتا رہے، اور فیڈ بیک ضرور دیں
اور اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کو کیا کن موضوعات کو، کون سے برننگ ایشوز ہیں جن پر چاہتے ہیں کہ میں آپ سے بات کروں. اور سر عارف از آلویز ہیئر اینڈ آئی سیڈ ارلیئر دیٹ کہ آئی لیڈ ٹورڈ مینٹل ہائیجین اینڈ پرسنل ایکسیلنس. تو اس حوالے سے آپ کے فیڈ بیک کی روشنی میں انشاءاللہ مزید موضوعات پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اسٹریس کو کی جو چین ہے، جو تسلسل ہے، اس کو زیڈ تک کمپلیٹ کروں، کوپنگ ٹیکنکس کو ڈسکس کر کے اس کو وائنڈ اپ کروں. پھر انشاءاللہ کوئی اور جو ہے وہ برننگ ایشو آف دا ٹائم جو بھی ہوگا آپ کے فیڈ بیک کی روشنی میں اس کو اس پر بات کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.